السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں آج آپ سلائڈ پہ دیکھ چکے ہیں، آج ہم پڑھا رہے ہیں دوستوں آپ کو شاد عظیم آبادی کے بارے میں۔ آپ کے سلیبس میں شاد عظیم آبادی شامل ہیں، ایک عظیم غزل گو شاعر ہیں۔ حالانکہ آپ نے سوانح حیات بھی لکھی ہے، آپ نے خود نوشت بھی لکھی ہے، آپ نے مثنوی بھی لکھی ہے، آپ نے رباعیاں لکھی ہے، لیکن آپ کی جو عظمت ہے وہ کس سے ہے؟ غزل گو شاعری سے ہے۔ آپ کی عظمت کس سے ہے دوستوں؟ غزل گو شاعری سے ہے۔ آپ غزل گو شاعر کی حیثیت سے پہچانا جاتے ہیں۔ غالب اور میر کے بعد آپ تیسرے اہم غزل گو شاعروں کی گنتی میں آتے ہیں۔ تو بنا وقت آپ کا ضائع کیے شروع کرتے ہیں دوستوں آج کا ویڈیو۔ آج ہم پڑھائیں گے دوستوں آپ کو شاد عظیم آبادی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک پڑھیں گے 7 باتیں۔ پہلے پڑھیں گے تعارف و شخصیت، پھر پڑھیں گے ان کی تعلیم، پھر پڑھیں گے ملازمت اور حالات زندگی، پھر پڑھیں گے اہم تصانیف، کلام کی خصوصیات، اعزازات و انعامات اور اقوال۔ اور کیا پڑھیں گے دوستوں؟ اقوال۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کی کلاس میں پڑھنے والے ہیں۔ تو دوستوں سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے ہم تعارف اور شخصیت کہ شاد عظیم آبادی کس شخصیت کا نام ہے، کیا ان کے بارے میں آگے تعلیم ہے، کیا ان کی حالات زندگی، باری باری کی چیز کو سب کنٹینیو پڑھتے جائیں گے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں دوستوں تعارف اور شخصیت۔ شاد عظیم آبادی کون ہے؟ اصل نام ان کا سید علی محمد۔ اصل نام کیا دوستوں؟ سید علی محمد۔ بتائیے ولی محمد نام کس کا ہے؟ تخلص ان کا ہے شاد۔ یہ ان کے استاد الفت حسین فریاد نے دیا تھا۔ ان کے استاد تو الفت حسین اور وہ خود ایک تخلص رکھتے تھے فریاد، انہوں نے آپ کو شاد تخلص دیا تھا۔ پیدائش آپ کی 8 جنوری 1846 محلہ پورب دروازہ عظیم آباد پٹنہ میں ہوئی تھی۔ وفات آپ کی 7 جنوری 1927 شاد منزل محلہ پورب دروازہ عظیم آباد پٹنہ میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کو ڈیٹ وغیرہ یاد نہیں رہے تو آپ سے یاد رکھنا 1846 میں پیدا ہوئے تھے، 1927 میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اور آپ عظیم آباد میں ہی پیدا ہوئے تو عظیم آباد میں ہی آپ کی کیا ہوئی تھی دوستوں؟ وفات ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے اردو ادب میں 2 دبستان ہیں، بہت اہم مانے جاتے ہیں، ایک ہے دبستان لکھنؤ، ایک ہے دبستان دہلی، لیکن ایک تیسرا دبستان بھی ہے جو کہلاتا ہے دوستوں دبستان عظیم آباد۔ جس طرح دبستان دہلی میں میر اور غالب کا ایک اہم مرتبہ ہے، جس طرح دبستان لکھنؤ میں آتش اور ناسک نے ایک نام کمایا ہے، تو جب بھی دبستان عظیم آباد کی بات کی جاتی ہے تو شاد اولین سب سے پہلے شہر اس کے مانے جاتے ہیں۔ دبستان عظیم آباد اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے جتنا دبستان دہلی اور لکھنؤ ہے، لیکن دبستان عظیم آباد کے معمار مانے جاتے ہیں، سب سے پہلے شہر آپ، سب سے اول درجے کے شہر آپ مانے جاتے ہیں۔ والد کا نام ہے سید اظہار حسین عرف سید عباس مرزا۔ آپ کو 2 الگ الگ نام ملیں گے کہیں پر۔ اصل نام کا سید اظہار حسین تھا، عرف تھا مرزا عباس مرزا۔ دادا کا نام تھا تفضل حسین خان اور نانا کا نام تھا مہدی علی خان، اور یہ بھی بہت عظیم شخصیات اس زمانے کی تھیں، ایک ان کا نام بھی شامل کیا ہے۔ خطاب آپ کو ملا ہے 1891 میں خان بہادر کا ادب خدمات کے سبب دوران حکومت نے ان کو یہ خطاب دیا تھا، اور یہ باتوں کیا رکھنی ہے دوستوں؟ یاد رکھنی ہے۔ شان دبستان عظیم آباد کے سب سے بڑے اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ دبستان عظیم آباد کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم شاعر آپ مانے جاتے ہیں۔ شاد کے دادا اور نانا صاحب ثروت اور ذی علم انسان تھے، یعنی شاد کا تعلق تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ شاد کا تعلق کہاں سے تھا؟ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے گھرانے سے، اور خود بھی بہت عظیم شخصیت آپ ہیں۔ شاد اس دبستان کے ممتاز غزل گو شاعر تھے۔ شاد نے غزل کی کلاسیکی روایت کو فروغ دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غالب بھی کون ہے؟ کلاسیکی شاعر ہیں۔ فراق کون ہے؟ کلاسیکی شاعر ہیں۔ شاد کے کلام میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ امتزاج کہہ سکتے ہیں دوستوں بیلنس کو، ان دونوں کے بیچ کیا بیلنس؟ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں جہاں خارجیت اور داخلیت پائی جاتی ہے، آپ کے کلام میں دونوں چیزوں کے بیچ کا متوازن چیزیں آپ کے بیچ میں پائی جاتی ہے۔ شاد عظیم آبادی اردو کے بڑے شاعر، محقق، مفکر، دانشور اور نثر نگار بھی ہیں۔ نہ صرف ایک بڑے غزل کو شاعر ہیں بلکہ محقق، تحقیق نگار بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور نثر نگاری میں بھی آپ نے بہت عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ شاد کی شاعری میں روایت شکنی نہیں ہے بلکہ اس روایت کو انہوں نے توسیع دی ہے۔ روایت شکنی یعنی جو پرانی روایتیں چلی آ رہی ہے شعر و شاعری کی، اس کو توڑنے کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے انہی روایتوں کو اور بڑھا کر ان کو اور اپ گریڈ کرنے کا آپ نے کام کیا ہے۔ ان سب کی وجہ سے یہ ان کی شاعری ایک حکیمانہ مزاج رکھتی ہے۔ ان کا طرز ادا اور اسلوب سلجھا ہوا ہے،
सजा हुआ और पुरवकार है। उनके अशार की शीरीनी, खुलावट, ये घुलावट था, घुलावट, और दिलकशी लाजवाब है, दिलकशी लाजवाब है। जिंदगी और उसके नाहमवारियों पर उनकी निगाह बहुत गहरी है। अल्लामा इकबाल भी उनकी शायरी के मद्दाह और मुतारिफ थे। यानी अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत, अल्लामा इकबाल जैसी अजीम नज़्म निगार भी आपकी गज़लों को बेहद पसंद किया करते थे, बल्कि जा बजा उनकी तारीफ़ें किया करते थे, उनके बारे में उनकी तारीफ़ों को बड़ा चढ़ाकर बयान करते थे। ये था दोस्तों इनका तारुफ। अब बात करते हैं तालीम के बारे में। कौन है शाद अज़ीम आबादी, जिनकी तालीम का सिलसिला क्या रहा है? देखिए, रिवायतन तौर पर इब्तिदाई तालीम घर से ही शुरू हुई थी, जैसे कि सभी शायर ने शुरुआती तालीम घर से ही हासिल की, आपने भी घर से ही हासिल की है। अरबी, फ़ारसी और दीनियत की तालीम उन्होंने अपने दौर के लायक असातिज़ा से हासिल की है, जिनमें मौलवी फरहत हुसैन, शेख आगा खां, शेख अली बाकिर आगा होगा ये, सैयद अब्दुल्ला, मौलवी आगा मोहम्मद, नाजिर वज़ीर अली, मिस्टर फ्रेज़र, मौलवी मोहम्मद आज़म और शेख मोहम्मद जैसी आला शख्सियतों का नाम अहम है। इतने भारी भारी उस्ताद जो ज़माने के थे, उन बड़े बड़े लोगों से आपने, उन बड़े बड़े उस्ताद से आपने क्या किया है? तालीम हासिल की है। महज 10 बरस की उम्र में उन्होंने फ़ारसी ज़बान पर महारत हासिल कर ली थी और शायरी भी करने लगे थे। हमारा आजकल के नौजवान 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 साल के होने को आए हैं, उनको उर्दू बराबर ढंग से पढ़नी नहीं आती है, लेकिन वो 10 बरस की उम्र में, महज 10 साल की उम्र में अच्छी तरह से फ़ारसी उनको क्या हो गई थी? फ़ारसी पर अबूर हासिल कर लिया था। उनके वालिद को शायरी से नफ़रत थी, इसी वजह से छुपकर शायरी करते थे और उल्फत हुसैन फरियाद से इस्लाह लेते थे। कभी कभी सफ़ीर बलग्रामी से भी इस्लाह लेते थे। यानी आपको इस्लाह के लिए दोनों नाम मिलेंगे, कहीं पर आपको सफ़ीर बलग्रामी भी मिलेगा और कहीं पर आपको उल्फत हुसैन फरियाद का नाम भी मिलेगा, और दोनों ही नाम सही हैं। पहले उनसे लेते थे, बाद में इनसे लेते थे। शाद के उस्ताद शाह उल्फत हुसैन फरियाद ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द थे। शाद के जो उस्ताद थे, यानी शाह हुसैन फरियाद, उल्फत हुसैन फरियाद, ये खुद किसके शागिर्द थे? दर्द के शागिर्द थे, और दर्द से ही इनको वास्ता था। इनके शागिर्द कौन बने? शाद अज़ीम आबादी। इसका मतलब शाद की शायरी में कहीं ना कहीं दर्द का उनसर भी पाया जाता है। उनकी शोहरत उस वक्त ज़्यादा हुई जब रिसाला मखज़न के मालिक सर अब्दुल कादिर पटना आए और उनकी मुलाकात शाद से हुई। अब्दुल कादिर ने उनकी शायरी की तारीफ़ की। क्या की? तारीफ़ की। शाद को अनीस व दबीर की सोहबत भी मुयस्सर आई। मरसिया निगारी में अनीस से बेहद मुतासिर थे। यानी शाद को अनीस और दबीर से मिलने का मौका भी मिला, बल्कि उनके साथ रहने का भी मौका मिला। हाली और सर सैयद से भी उनकी मुलाकातें हुई। सर सैयद से उन्होंने तरबियती फैज़ भी हासिल किया। ये सभी लोगों से इनका बहुत वास्ता रहा है। सर सैयद जैसे लोगों से आपने, हाली जैसे लोगों से, दबीर और अनीस जैसे लोगों से आपका वास्ता रहा है, इसलिए आपको शेर व सिखर में बहुत अजीम आपका नाम रहा है। अब बात करते हैं मुलाजमत और हालात ज़िंदगी के बारे में। बात क्या करते हैं दोस्तों? मुलाजमत, नौकरी के बारे में, और इनके ज़िंदगी में क्या हालात गुजरे उनके बारे में। अब आखिरी टॉपिक है दोस्तों, कलाम के खुसूसियात। क्या लिखा है शाद ने, क्या लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट है कलाम की शाद में, कलाम शाद में, वो सारी चीज़ों पर एक बार नज़रअंदाज कर लेते हैं। नज़रअंदाजी कर लेते हैं। शाद बड़े कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन पर तबाज़माई की, लेकिन उनके ख़ास मैदान गज़ल और मरसिया रहे हैं। आप गज़ल से और मरसिया से दोनों से बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं। हालांकि आपने मसनवी, रुबाई वगैरह सब कुछ आपने लिखी है। शाद की शख्सियत के दो पहलू बड़े अहम हैं। एक नज़्म निगार भी हैं और दूसरा नस्र निगार भी हैं, क्योंकि आपने तारीख़ भी लिखी है, आपने आप बीती भी लिखी है, आपने अपनी खुद नविश्त भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। नस्र के लिहाज से उन्होंने नावल, तज़किरे, सवाने, खुद नविश्त में दिलचस्पी का मुजाहिरा किया है और शहरी असनाफ में गज़ल, मरसिया, रुबाई, कसीदा, क़तात वगैरह लिखे हैं। लेकिन उनकी पहचान का असल सबब गज़ल गोई ही है। सभी कुछ लिखा है, गज़ल, मरसिया, रुबाई, कसीदा, क़तात सब कुछ लिखे हैं।
غزل کے بعد مرثیہ گوئی میں بھی ان کو خاص مہارت حاصل تھی۔ ایک شعر ہے بہت فیمس ہے شاد کا شعر، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسوں وہ خواب ہم۔ بہت شاندار غزل ہے ان کی، پورا پڑھیے گا آرام سے۔ اردو ادب میں شاد کی اہمیت ادبی بھی ہے اور تاریخی بھی۔ تاریخی اس وجہ سے ہے کہ جب غزل کو ہر طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا تو شاد نے غزل کا بچاؤ کیا اور غزل کو صنف سخن کے طور پر استعمال کیا، اور ادبی اس وجہ سے ہے کہ غزل کو انہوں نے مختلف رنگوں میں خلوص اور سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے غالب اور مومن کے مقبول ترین رنگ کی تقلید کی اور پھر اسی سے اپنا ایک منفرد رنگ پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان کا شمار اردو غزل کو کی صف اول میں ہوتا ہے۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، برثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں جو سادگی، گھلاوٹ، ترنم، شیرینی، کیف و سرور اور تازگی اور تاثیر کی بدولت توجہ کے لائق ہیں۔ حالانکہ آپ نے لکھا سب کچھ ہے لیکن شہرت آپ کو کس سے ملی ہے؟ غزلوں سے ملی ہے۔ شاد نے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا، شاد کے زمانے میں غزل کیا ہونے لگا تھا؟ غزل کم کہی جانے لگی تھی، لیکن شاد نے اسے نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ استحکام بخشنا، سدھرتا پیدا کرنا، استحکام یعنی سدھڑ کرنا، عام فہم اور سیدھے سادے انداز میں بات کو کہہ جانا شاد کی خصوصیت ہے۔ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں، ایک ستم اور لاکھ ادائیں، افری جوانی ہائے رے زمانے، ترچھی نگاہیں تنگ قبائیں، افری جوانی ہائے رے زمانے۔ بہت شاندار غزل ان کی، آپ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پسند آئے گی۔ شاد نے ہمیشہ اس بات کی پابندی کی ہے کہ خیالات اور جذبات کو بالکل آسان اور سہل انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہر انسان تک وہ بات پہنچ سکے۔ شاد کو اپنی شعر گوئی سے جہاں ایک طرف شہرت ملی ہے تو وہیں دوسری طرف انہیں مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور وہ خود کہتے ہیں جب انسان کو بہت زیادہ شہرت ملتی ہے نا تو بہت عام بات ہے، کرٹیسزم ہونا کامن چیز ہے۔ آج جب مجھے یوٹیوب پہ لوگ پسند کرتے تھے ٹھیک تھا، لیکن اب جب سے میں نے ایپ سٹارٹ کر دیا ہے تو بہت مخالفین کی بھی ایک فہرست ساتھ میں تیار ہو چکی ہے، نیگیٹو کمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، یہ کام بھی ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مشقت کے سوا کیا مل گیا مشق سخن کر کے، مشقت کے سوا کیا مل گیا مشق سخن کر کے، عدو چاروں طرف پیدا کیے ہم نے یہ فن کر کے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، یہ فن کرنے کے بعد تو میں نے دشمن اکٹھے کر لیے ہیں، مشقت کے علاوہ کچھ نہیں کیا، صرف محنت کیے اور محنت سے کیا ملے؟ دشمن ملے، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ شاد نے اردو غزل میں سچے جذبات و خیالات اور احساسات کی ترجمانی نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ پیش کی ہے۔ حالانکہ آپ نے بھی دل کی باتوں کو، جذباتوں کو، کیفیتوں کو پیش کیا ہے، لیکن آپ کا لکھنے کا ڈھنگ تھوڑا سا الگ تھا۔ شاد نے اپنے کلام میں سبک، خفیف اور شیریں الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ شیریں کہتے ہیں میٹھے، خفیف کہتے ہیں کٹے پیٹے، توڑ توڑ کے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے کلام کو ہر خاص عوام پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ ان کے یہاں عشق مجازی سے زیادہ عشق حقیقی پایا جاتا ہے، اس بات کو آپ دھیان رکھیے گا۔ شاد نے جو کچھ لکھا ہے اس میں مجازی سے زیادہ عشق حقیقی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں انسانی خود غرضیوں اور گمراہیوں کا کیا کیا ہے دوستوں؟ بیان کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لاسٹ ان کا اقوال، شاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ، دیکھیے۔ کلیم الدین احمد نے شاد کو غزل کی تسلیس میں میر اور غالب کے بعد تیسرے شاعر کے طور پر شامل کیا ہے۔ یہ ہے دوستو موسٹ اہم پی، اس بات کو سب سے زیادہ یاد رکھنا ہے۔ غزل کی جو تسلیس ہے، تسلیس کہتے ہیں تریکون، ٹرائیو سمجھتے نا، ٹرائیو۔ غزل کا جو ٹرائیو ہے، غزل کی جو تریمورتی ہے، غزل جن تین لوگوں کے نام سے جانی جاتی ہے ان میں ایک میر ہیں، غالب ہیں، تیسرے کون ہیں؟ شاد ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ کلیم الدین احمد، زبردست نقاد ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے شاد کو اس دور کا میر کہا ہے، اس دور کا کیا کہا ہے؟ میر کہا ہے۔ شاد میر تقی میر سے بے حد متاثر تھے، ان کے کلام پر میر کا گہرا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان آمیزش کر دی جائے تو شاد کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی کیا کہی ہے؟ آبرو کہا ہے۔ کس نے کہا؟ نور الحسن نقوی نے کہا ہے۔ آپ کی کتابوں کا سب سے زیادہ میٹر، سب سے زیادہ NCERT کتابوں میں سب سے اوتھینٹک میٹر کس کا دوستو؟
نور الحسن نقوی صاحب کا ہے, NCERT پورا انہیں کو فالو کرتی ہے. مجنو گورکھپوری نے ان کو نم آلودگیوں کا شاعر کہا ہے. قاضی عبد الودود نے شاد کی خود نوشت کا حقیقی جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے. شاد کو کیا کہتے ہیں دوستوں؟ جھوٹوں کا بادشاہ کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ عبد الودود نے. انہوں نے کہا کہ شاد نے جو بھی اپنے بارے میں لکھا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ فیک ہے, جھوٹ ہے. شاد کو مطلعوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے. بقول سید سلیمان ندوی موجودہ اساتذہ میں شاید شاد کا ہم اثر کوئی دوسرا نکل سکے جس نے ہماری محفل اب تک کا پچھلا سما دیکھا ہو, استادان کوہن کی صحبت اٹھائی ہو. کس نے کہا ہے؟ بقول سید سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ اس دور میں ایک شاد ہی ہے جس نے پرانے اہم شعراء سے کیا کیا ہے؟ فیض اٹھایا ہے. اب کوئی ایسے شاعر ایسے نہیں ملتے ہیں. تو دوست امید کرتا ہوں شاد سے ریگارڈنگ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جو یہاں پہ چھوٹی ہوگی. اس سے زیادہ شاد سے آپ سے کچھ پوچھا جانے والا نہیں ہے. میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں زبردست شاعر کے ساتھ, زبردست ایکسپلینیشن کے ساتھ. تب تک خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.